ناظرین، یہ کہانی ہے ظالم سوتیلی ماں اور معصوم بیٹی کی دکھی داستان۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں محبتیں عام ہوتی تھی اور رشتے خلوص سے بندھے ہوتے تھے، ایک معصوم لڑکی رہتی تھی جس کا نام زینب تھا۔ زینب کی دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی تھی، خاص کر اس کی ماں جو اس پر اپنی جان نچھاور کرتی تھی۔ ان کے چھوٹے سے گھر میں خوشیوں کی روشنی ہر سو پھیلی رہتی تھی۔ زینب کی ماں نہایت شفیق اور نیک دل خاتون تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر سلاتی، اس کے لیے لوریاں گاتی اور اس کی چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ زینب کی ماں شدید بیمار ہو گئی۔ غربت کے سبب ان کا مناسب علاج نہ ہو سکا اور ایک دن وہ ہمیشہ کے لیے زینب کو چھوڑ کر چلی گئی۔ ماں کی جدائی زینب کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ دن رات اپنی ماں کو یاد کرتی اور اس کی خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے اس کے کپڑوں کو گلے لگائے رکھتی۔ زینب کے والد بھی بہت غمزدہ تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے جیتے رہے اور اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینے کی بھرپور کوشش کرتے رہے۔ وقت گزرتا رہا اور زینب کے والد نے محسوس کیا کہ ماں کی غیر موجودگی میں زینب کی پرورش مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ گاؤں کے بزرگوں اور رشتہ داروں نے انہیں دوبارہ شادی کرنے کا مشورہ دیا تاکہ زینب کو ماں کا پیار مل سکے۔ آخر کار انہوں نے خاندان کی ایک عورت فاطمہ سے شادی کر لی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں سب کچھ ٹھیک رہا۔ فاطمہ نے خود کو ایک مہربان اور نیک عورت کے طور پر پیش کیا۔ زینب نے بھی اسے اپنی ماں ماننے کی کوشش کی، لیکن آہستہ آہستہ فاطمہ کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا۔ فاطمہ نے جلد ہی زینب کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ وہ اسے ہر چھوٹی سی غلطی پر سخت سزائیں دیتی، ناپسندیدہ کھانے دیتی اور گھر کے تمام کام اس معصوم بچی سے کرواتی۔ زینب کی ہنسی جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ زینب کے والد جب کام پر ہوتے تو فاطمہ زینب پر ظلم کے پہاڑ توڑتی۔ وہ اکثر اسے کھانے سے محروم کر دیتی اور کمرے میں قید کر دیتی۔ زینب کی آنکھوں میں ہر وقت خوف اور اداسی بس گئی تھی، لیکن وہ کسی زینب کا والد دن بھر محنت مزدوری کرتا تھا۔ وہ تھکا ہارا جب گھر آتا تو فاطمہ بڑے پیار سے اس کے سامنے باتیں کرتی اور زینب کی برائی کرتی۔ وہ زینب کو نافرمان، سست اور بدتمیز ثابت کرنے کی کوشش کرتی اور یوں اس کے والد بھی دھیرے دھیرے اس سے دور ہوتے گئے۔ زینب جب بھی اپنے والد سے کچھ کہنے کی کوشش کرتی، فاطمہ فوراً بیچ میں آ کر بات بدل دیتی۔ معصوم زینب کے دل پر ہر روز ایک نیا زخم لگتا، لیکن وہ صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑتی، اس امید میں کہ شاید ایک دن اس کا والد اس کی سچائی جان لے گا۔ زینب کے حالات دن بدن خراب ہوتے گئے۔ فاطمہ نے اس پر ظلم کی انتہا کر دی۔ وہ اسے نوکرانی کی طرح برتاؤ کرتی، مارتی پیٹتی اور کبھی کبھی رات کے کھانے سے بھی محروم رکھتی۔ زینب اکثر اپنے ماں باپ کی پرانی تصویریں دیکھ کر آنسو بہاتی اور اپنی ماں کو یاد کرتی۔ ایک دن زینب کی ایک سہیلی سارہ جو گاؤں میں رہتی تھی اس کے گھر آئی اور اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زینب کے جسم پر زخموں کے نشان تھے اور وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ سارہ نے ہمت کر کے اپنے والدین کو یہ سب بتا دیا۔ سارہ کے والدین نے زینب کے والد کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا۔ جب زینب کے والد کو معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی پر اتنے ظلم ہو رہے ہیں تو وہ حیران رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ فاطمہ اتنی سنگ دل ہو سکتی ہے۔ اس نے خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کی ٹھانی۔ اگلے دن وہ کام پر جانے کا بہانہ کر کے جلدی واپس آ گیا اور گھر میں چھپ کر دیکھنے لگا۔ جو منظر اس نے دیکھا اس نے اس کا دل دہلا دیا۔ فاطمہ زینب کو سختی سے دھکیل رہی تھی اور اس پر چیخ رہی تھی۔ وہ زینب کو مارتے ہوئے کہہ رہی تھی، تجھے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک بوجھ ہے۔ زینب کے والد کے قدم زمین پر گڑ گئے۔ اس نے فوراً فاطمہ کو روک کر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا، تم نے میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ میں نے تمہیں اس لیے بیاہا تھا کہ زینب کو ماں کا پیار ملے، نہ کہ اسے اذیت دیا جائے۔ زینب کے والد نے فاطمہ کو طلاق دے دی اور اسے ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا۔ گاؤں والوں کو بھی ساری حقیقت معلوم ہو گئی اور سب نے فاطمہ کے ظلم کی مذمت کی۔
زینب کے والد نے اس سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی اسے تنہا محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اپنے بیٹی کو لے کر ایک نئے شہر چلا گیا جہاں اس نے زینب کے لیے بہترین زندگی کا انتظام کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ زینب کے زخم بننے لگے اور اس کی آنکھوں میں پھر سے امید کی روشنی لوٹ آئی۔ وہ اپنی ماں کو تو یاد کرتی رہی مگر یہ جان کر خوش تھی کہ اس کا باپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ یہ کہانی ان تمام بچوں کی ہے جو سوتیلے رشتوں کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں ظلم کا انجام برا ہوتا ہے اور سچائی ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتی ہے۔